یہ سورہ قیامہ کو قیامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ مکی صورت ہے۔ نمبر 3، اللہ نے لا کہا، یعنی مشرکین نے جو قیامت کا انکار کیا تو کہا کہ وہ بات صحیح نہیں جو تم کہہ رہے ہو، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر نہیں، وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ، نفس کی 3 قسمیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ جس کا دل ہمیشہ مطمئن ہو، یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہم لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ بنا دے جس کے دل کو سکون ہی ملتا ہے۔ مچھلی کو اگر پانی پہ سے نکال کے رکھ دیا بے چین ہو جائے گی، تو نفس مطمئنہ کی علامت یہ جب تک اللہ کا ذکر ہو انسان بے چین ہوتا ہے، ہمیشہ قرآن و سنت فرائض و نوافل میں ڈوبا رہتا ہے، عبادت میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نفس لوامہ جو گناہ کرتا ہے اس کا نفس ملامت کرتا ہے۔ نفس امارہ جو برائی کرتے کرتے برائی کا عادی بن جائے اور اس کو برائی میں ہی لذت ملے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، قیامت کے دن ہر انسان کا نفس ملامت کرے گا، اور کافروں کا نفس تو زیادہ ملامت کرے گا۔ اللہ نے کہا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پوروں کو درست کر لیں گے۔ انگلی کا پور دیکھا ہے نا، یہ پور جوڑوں کو اللہ بنا دے گا۔ جب جوڑ کو بنائے گا تو چہرہ شکل تو بدرجولہ بن جائے گا۔ یہ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ فنگر پرنٹس، کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے ملتا ہے جی؟ اللہ فرما رہا ہے دیکھیے، اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے فنگر پرنٹس کے اوپر۔ اس لیے فنگر پرنٹس لے کر کے آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اور اگر گڑبڑ کیا تو آپ پھنس جائیں گے۔ تو یہ انگلیوں کو، پوروں کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ بل یرید الانسان یفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، یعنی جو قیامت کا منکر ہے وہی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ فإذا برق البصر، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وخسف القمر، چاند گرہن ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ سورج اور چاند کا جو نظام ہے، زمین کا جو نظام، وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، ایک زلزلہ برپا ہوگا، زمین کی گرفت ختم ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، دھونی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، بلکہ سورج اور چاند کو اللہ لپیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ معلوم ہے شمس والقمر مکوران، حدیث بخاری، اور امام ابن حجر نے کہا کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور قرآن سے تائید ہوتی ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ کون سی آیت ہے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جس کی عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ٹیلا یا کوئی اونچی جگہ کو وزر بولتے ہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کی طرف ٹھہرنا ہے۔ انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی مشقت کے ساتھ اللہ سے، موت کی سختی، قبر کی منزل، قیامت کی سختی، پھر اللہ سے ملاقات۔ اللہ اکبر۔ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے کیا، جو اس نے پیچھے کیا، جو شروع میں عمل کیا وہ بھی ہے، جو بعد میں عمل کیا وہ بھی۔ جو عمل آپ نے آخرت کے لیے کیا اور جو نیکی کا کام کر کے گئے اور اس کا اثر باقی رہا، کنواں کھدوایا، مکان بنوا دیا، مسجد بنا دیا، جس کا ثواب کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ اول اور آخر سب سے اسے آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا بل انسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان جو ہے اپنے اوپر خوب دیکھنے والا ہے، یعنی انسان کا نفس اس پر گواہ ہے۔ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں افضل بنایا۔ کس اعتبار سے؟ ایک، ان السمع، ایک، والبصر، دو، والفؤاد، تین۔ سننے کی طاقت انسان کو اللہ نے زیادہ دی، والبصر، دیکھنے کی طاقت، اور کان آنکھ کے ساتھ دل بنایا کہ کان اور آنکھ، پہلے ایک انسان سنتا ہے پھر دیکھتا ہے، کان اور آنکھ میں جو سنا وہ سپلائی کرتا ہے دل کو۔ کس کو سپلائی کرتا ہے؟ یہ وہ دماغ میں ڈالتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ بھیجتا ہے دل کے پاس۔ پہلے کان سے سنا، آنکھ سے دیکھا، کان اور آنکھ نے سپلائی کیا دماغ کو، اور دماغ نے اس کو ٹرانسفر کیا دل کی طرف، دل فیصلہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابن عثیمین نے یہی تفسیر کی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہا انسان اپنے اوپر خوب دیکھنے والا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے دل دیا، والذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے اور دیکھنے کی طاقت دل دیا، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لہذا خود انسان کا نفس اس کے اوپر گواہ ہے۔ ولو القی معاذیر، اگرچہ اپنے بہانے پیش کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا کہ لا تحرک بہ لسانک، قیامت کے لرزہ خیز منظر کے بعد قرآن کا تذکرہ اور قرآن پڑھنے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے
کہ قیامت کی ہولناکی سے اگر بچنا ہے تو قرآن سیکھو، قیامت کی گھبراہٹ سے اگر محفوظ رکھنا ہے تو قرآن کی تعلیم دو۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلقى القرآن صاحبہ ینشق عن القلب قال هل تعرفوني ان الذي كنت اذم حواجرت واسر لیلت فإن كل تاج من وراء تجارتي فيعطى الملك بيمينه والخلد بشمالي ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم من الدنيا ما فيها قال فيقولان من قسيم هذا قال بتعليم ولدكما القرآن اللهم جل اللهم انا نسألك من فضلك۔ جب انسان قبر سے اٹھے گا گھبرائی ہوئی حالت میں، قرآن جو اس نے پڑھا ہے وہ آئے گا تھکی ہوئی انسان کی شکل میں، جو قرآن پڑھا اور سیکھا ہے، کہے گا مجھے پہچانتے ہو، میں رات میں تم کو جگاتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا، رات میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے، آج تم کو تمہاری تجارت کا فائدہ ملے گا۔ اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، دائیں ہاتھ میں جنت کی بادشاہت ملے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ ملے گا، اور ان کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ دنیا جہان بیچنے کے بعد ان دو جوڑوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہیں گے اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ کہا جائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، تو نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو اللہ نے قیامت کے بعد لرزخ مندر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اگر قرآن سیکھیے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا، کیونکہ نبی اور بعض قول کے مطابق کہتے ہیں یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن کو حرکت کرنے لگے، یعنی سورۃ قیامہ جب نازل ہوئی تو آپ اپنی زبان کو تیزی سے چلانے لگے تاکہ جلدی جلدی کیا ہو جائے، یاد ہو جائے۔ اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت مت دو تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ ان علینا جمع قرآن، اس قرآن کو اتارنا ہماری ذمہ داری ہے اور پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے اور زبان پہ جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو ابن عباس کی حدیث نمبر 5 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھائیں جبریل امین کے ذریعے تو آپ غور سے سنیے اور اس کو پڑھیے۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کا مطلب یہی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر اس کا بیان ہے، یعنی آپ کے زبان کو کھول دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دوسری تفسیر، بیان کی دوسری تفسیر کیا ہے؟ اس کی قرآن کی تفسیر بھی آپ اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جو ہم نے بتایا ہے، ہم نے ذکر اتارا ہے تاکہ واضح کر دے اس چیز کو جو ان پر نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ کی رہنمائی میں قرآن کی تفسیر کرے۔ اس لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کل ما حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما فہمہ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی ہے اور جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ قرآن ہی سے سمجھا آپ نے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، آپ لوگوں کی طرف فیصلہ کرو جو اللہ نے آپ کو دکھلایا ہے۔ تو یہ بیان بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کی تفسیر بھی، قرآن بھی اللہ کی طرف، حدیث بھی۔ قرآن وحی متلو ہے، وحی غیر متلو ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، حدیث کی تلاوت نہیں ہوگی۔ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے لیکن حدیث کے ہر حرف پر 10 نیکی نہیں ہے۔ قرآن کے ہر حرف کے ذریعے، ہر سورت کے ذریعے چیلنج ہے لیکن حدیث کے ذریعے چیلنج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اس سے یہ معلوم ہوا۔ تم اللہ نے اس کے بعد کہا کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ دنیا کی چیزوں کی طرف، جلدی ملنے والی چیزوں کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی اس میں اشارہ یہی ہے، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے قیامت کے دن ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی۔ اور وہ حدیث جو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سے، ابو ہریرہ سے متواتر حدیث ہے، جس طرح سورج کے دیکھتے ہو لیس دونہا سحاب، بادل نہیں ہوتا، چاندوی کے چاند کو دیکھتے ہو بالکل صاف و شفاف، اسی طرح جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شرط یہ ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، دو نمازوں کی خاص حفاظت کرو، ایک فجر کی نماز اور بولیے عصر کی نماز، یعنی دو نمازوں کا خاص اہتمام کرو۔ اللہ کے دیدار کے لیے ضروری ہے قرآن پڑھنا، سیکھنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اور اسی طرح نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس کے چہرے کو بھی تر و تازہ رکھے گا، اس کو بھی اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس کو بھی اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے دیدار پانے والے نیک لوگ، صالحین، نمبر 1۔ نمبر 2 قرآن پڑھنے پڑھانے والے، نمبر 3 حدیث پڑھنے پڑھانے والے، نمبر 4 فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ نے کہا وجوہ یومئذ باسرہ، کتنے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی،
ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور یقین کر لے گا کہ اب جدائیگی کا وقت ہے، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس دن تیری طرف رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے روح نکالی جاتی ہے، سر کی طرف پاؤں کی طرف بھاگتی ہے، پاؤں کی طرف سے تو سر کی طرف بھاگتی ہے، اور روح جب نکالی جاتی ہے اور پاؤں سے جب روح نکل جاتی ہے تو پاؤں پاؤں سے مل جاتا ہے، پاؤں پاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مل جاتا ہے، تیرے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ابو جہل کے بارے میں، اور اس دور کے جو لوگ ابو جہل وہ بھی داخل ہیں۔ فلا صدق، قیامت کی ہولناکی کو سننے کے بعد جب اس نے فلا صدق، نہ اس نے سچ جانا نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ اولا لک فاولا، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی تیرے لائق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے تباہی، یہ تفسیر پہلی تفسیر نمبر 2، تیرے لیے یہی لائق ہے۔ یعنی جب تو قیامت کا انکار کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور اکڑتا ہے تو یہ تیرے لائق ہے، کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا ہے، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی تیرے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہل کا کالر پکڑ کے کہا تھا اولا لک فولا، تیرے لیے یہی لائق ہے، تو اسی لائق ہے، تو اسی لائق ہے، یا اس تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے تباہی۔ ابو جہل کے کالر کو پکڑا تھا نا، رحیق المختوم پڑھیے، تجلیات نبوت، یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی تھی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات پہ غور کرے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا منی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا جاتا تھا، اور بے جان چیز سے اللہ نے جاندار پیدا کر دیا، حقیر ذلیل نطفے سے اللہ نے پیدا کر دیا، اور جب کہتے ہو فیضا خصم مبین کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ پھر جمع ہوا خون بنایا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست بنایا، پھر اس سے نر مادہ پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو کیا کرے؟ زندہ کرے۔ چلیے آگے، سورہ دہر، یہ سورت مدنی ہے، کیا یہ یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور دیگر صحابہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ اس سورت کے مرکزی مضامین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ دن بھی آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور اللہ نے جب ان کا ڈھانچہ بنایا تو ایک روایت میں 40 سال اور ایک میں 120 سال تک مٹی اور گارے میں پڑے رہے، مٹی اور گارے میں پڑے۔ ایک تفسیر تو یہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری تفسیر یہ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں نہیں تھا تو اللہ کا علم تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، تمہارا کوئی ذکر نام و نشان نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھے، لیکن اللہ رب العالمین تم کو حقیر نطفے سے کیا پیدا کیا۔ اس لیے کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے ہوئے نطفے سے، یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے۔ کیسے؟ حدیث ہے نسائی کی حدیث نمبر 200، ماء الرجل غلیظ ابیض، مرد کی جو منی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے اور گاری ہوتی ہے۔ مرد کی منی کیا ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے اور گاری ہوتی ہے۔ وماء المرأة رقیق اصفر، اور عورت کی منی جو ہوتی ہے، عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیلا اور باریک ہوتا ہے۔ فَأَيُّمَا سَبَقَ أَشْبَهَ الْوَلَدُ، جس کی منی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ حدیث کتاب الحیض میں یہودیوں نے 5 سوالات کیے تھے، اور کہا کہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا بچہ کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو جس کی منی غالب ہوتی ہے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، یا اللہ کے حکم سے جس کی منی غالب ہوتی ہے تو اسی شکل میں پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتا ہے۔ اگر باپ کی شکل منی غالب آ گئی تو بیٹا پیدا ہوا، اور عورت کی منی غالب آ گئی تو بچی پیدا ہوئی۔ دونوں تفسیر ہے، اللہ اعلم۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا مرد عورت کے ملے ہوئے نطفے سے، اور ہم نے اس کو بنایا سننے والا، مرد عورت کے نطفے سے آزمانے کے لیے۔ تو ہم نے خوب سننے والا دیکھنے والا بنایا، اور ہم نے اسے راستہ دکھلایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے۔ راستہ دکھلایا یعنی اللہ نے حق کا راستہ دکھلا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، چاہے تو صراط مستقیم پر آؤ، چاہے تو غلط راستے پر چلو، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ یہ کافروں کے لیے۔
تو یہ نافرمانوں کا انجام بتایا. اس میں اشارہ یہ ہے جو غور سے سنے گا اور کان سے سنے گا اور آنکھوں سے دیکھے گا اور ہدایت کو تلاشے گا، اللہ اس کو ایمان کی ہدایت دے. اور جس نے کان اور آنکھ کا غلط استعمال کیا وہ کافروں کے ساتھ ہو جائے گا. تو اللہ نے کافروں کا انجام بیان فرمایا. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، یعنی پاؤں میں زنجیریں اور گردن میں طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا. جنتیوں کو دو طرح کی شراب ہوگی، ایک شراب میٹھا ہوگا ٹھنڈا اور ایک گرم. سلسبیل والا جو شراب ہوگا نا جس کا ذکر آئے گا، یعنی سلسبیل والا جو شراب جس کا وہ گرم شراب ہوگا اور یہ ٹھنڈا شراب ہوگا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. اور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. کافور دنیا والا کافور نہیں، خوبصورت ترین، بہت ہی زیادہ دیدہ زیب، دنیا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقربین جو ہوں گے اس کے چشمے پہ جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، کیونکہ جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی اس میں گڈھے نہیں ہوں گے. جنتی جہاں چاہیں گے اسے لے جائیں گے. اللہ ہو، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، ہے نا، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ نے کہا یوفون بالنذر، یہ یوفون، یہ جنتیوں کے صفات بتائے گئے. یوفون بالنذر، نمبر ایک نظر پوری کرتے ہیں. نظر سے مراد دو مطلب، ایک ہے نظر مطلق اور ایک نظر مقید. نظر مقید انسان اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لے جو واجب نہیں ہے، جو واجب کر دے کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنا سونا خرچ کروں گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تنظروا، نظر مت مانگو، فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، نظر انسان کی تقدیر کو نہیں پلٹتی. انما يستخرج من البخیل، بخیل سے مال نکالا جاتا ہے. لیکن من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے اطاعت کرنا چاہیے. ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جو معصیت کی نظر مانے اسے معصیت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے نظر مان لی کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، فرید صاحب سے بات نہیں کروں گا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ نظر توڑو اور قسم کا کفارہ دو. 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ یا غلام آزاد کرو. ان تینوں میں سے کسی کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ 3 روزہ. کیسے رکھنا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام متتابعات، پے در 3 روزے لگاتار رکھنا ہے. نظر کی دوسری قسم جو اللہ نے واجب کیا، جو احکام و فرائض جو ہمارے اوپر اللہ نے لاگو کی وہ بھی نظر میں داخل ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اپنی نظر کو پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں. تو جو نظر پوری کرتے ہیں یعنی جو اللہ کے احکام پر چلتے ہیں ایک، اور جو نظر مانتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 وَيَخَافُونَ يَوْمًا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی. نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی رغبت کے باوجود مسکینوں کو کھانے کی رغبت کے باوجود کھلانے کا مطلب نمبر 1 خود روزہ رکھتے ہیں اور اچھا کھانا مسکینوں کو کھلاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مبارک کرتے تھے. داؤد بن ابی ہند نے 40 سال روزہ رکھا. کتنے سال بھائی؟ کہ بیوی کو بھی نہیں معلوم، اور کھانا فقیروں کو کھلاتے تھے. ایک شکل تو یہ. دوسری شکل یہ خود سوپی روٹی کھاتے ہیں اور اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں مسکین. اللہ ہمیں توفیق عطا. ٹھیک ہے. تیسری تفسیر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانے کی رغبت کے باوجود، یعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے. مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، یہ تفسیر میں کر چکا ہوں. انما نطعم لوجه اللہ، ہم کھانا کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے، ہم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ اس دن کی برائی سے بچائے گا اور انہیں تر و تازگی عطا فرمائے گا، خوشیوں مسرتوں سے نوازے گا، اور اللہ ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشمی لباس پہنائے گا. اور متقین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، بیویوں کے ساتھ ہوں گے. ہم ازواجهم فی ظلال علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے علی الارائک ینظرون، اللہ کا دیدار کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہم انا نسألک من فضلک لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، اس میں سخت دھوپ نہیں دیکھیں گے نہ سردی ہوگی، کیونکہ دھوپ کا عذاب، گرمی کا عذاب بھی جہنمیوں کو دیا جائے گا اور ٹھنڈی کا عذاب بھی. وآخر من شکلہ ازواج، تو اللہ تعالیٰ دھوپ کی گرمی سے بھی بچائے گا، ٹھنڈی سے بھی بچائے گا. نہ جنت میں دن ہوگی نہ رات، نہ گرمی ہوگی اور نہ ٹھنڈی ہوگی.
اللہ ہی اس منظر کو جانتا ہے۔ اور ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے خوشے ان کے تابع کر دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اب خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا، خوب اندازہ رکھنا، یعنی سونے اور چاندی کے جام ہوں گے، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ یہاں تو چاندی کا ذکر ہے، لیکن بعض جگہوں پر جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما والی حدیث میں جنت میں چاندی کے بھی برتن ہوں گے اور سونے کے بھی برتن ہوں گے، دونوں۔ ہاں چاندی کے برتن آپ خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، اور اس کی سیٹنگ ہوگی بالکل، اس میں اتنی ہی شراب ہوگی جتنی ضرورت ہوگی، بلا ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور دوسرا شراب انہیں پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، ادرک کی، وہ ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، گرم شراب ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تب بکھرے ہوئے موتیوں کی طرف آئے گا۔ یہ لڑکے جو خدمت کے لیے حاضر ہوں گے وہ 3 قسم کے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے بھائی فرید؟ نمبر 1، یا تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہوگا خدمت کے لیے جنتیوں کی، ٹھیک ہے نا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کے جو اپنے بچے ہوں گے وہی جنت میں ان کی خدمت کریں گے، کیونکہ چھوٹے بچے کی خدمت زیادہ پسند ہوتی ہے، ہمیشہ بیداری میں رہتے ہیں، خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کے ارد گرد جو ہے خدمت کے لیے رہیں گے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، سئل عن اولاد المشرکین فقال هم خدم اہل الجنہ، جنت کی خدمت کرنے والے تیسرے نمبر کو بچے ہوں گے جو مشرکین کے بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ مشرکین کے بچے جو بالغ ہونے سے، وہ جنتیوں کو کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے وہ؟ بولو، خدمت کرنے والا ہوں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہت دیکھے گا۔ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا یعنی دبیز ریشم اور باریک ریشم دونوں ہوں گے۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ کو کھجلی کی بیماری ہو جائے تو ریشم کا لباس پہننا، بولیے، اللہ کے نبی نے اجازت دی، معلوم ہے رزق نہیں ہے جی۔ تو وحلوا اصابع من فضة، اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور دوسری آیت ہے یحلون فی اصابع من ذهب ولؤلؤا، سونے کے کنگن بھی بنائے جائیں گے، سورہ حج آیت نمبر 23، سونے اور چاندی دونوں کے کنگن۔ وسقاهم ربهم شرابا طہورا، اور اللہ کا انہیں پاک شراب پلائے گا جس سے دل بھی پاک ہوگا، دماغ بھی پاک ہو جائے، دل میں کینہ کپٹ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، تمہاری کوشش ہمیشہ قدر کی ہوئی ہے۔ انا نحن نزلنا، اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آئیے، یہ قرآن ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے، اور اس میں کسی گناہ گار اور ناشکری کی پیروی مت کیجیے، اور اپنے رب کو صبح شام یاد کیجیے، صبح شام کی دعائیں پڑھیے، جنت میں جانا چاہتے ہیں صبح شام کی دعائیں پڑھیے۔ نمبر 1، صبح کی نماز اور عصر کی نماز پڑھیے۔ ومن اللیل فاسجد لہ، رات میں سجدہ کرو، یعنی مغرب عشاء پڑھو، یا اسی رات قیام اللیل ہے۔ وسبح لیلا طویلا، اور قیام اللیل، لمبا قیام اللیل کرو، تو جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے حاضر ہو جائیں گی۔ ان ہؤلاء یحبون العاجل، یہ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے اسے پیدا کیا اور ان کے اعضاء کا بندھن مضبوط باندھا، جب ہم چاہیں گے تو انہی جیسا بدل دیں گے۔ کیا مطلب؟ یا تو اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا، یا اللہ تم کو مٹا کر دوسری قوم کو لائے گا اگر دین سے پھر جاؤ گے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنائیں، یعنی اختیار ہے، ہم چاہے کہ جنت کی طرف جائیں یا جہنم کی طرف جائیں، اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے، ہماری مشیت اللہ کے تابع ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے، جس کو چاہتا اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین عدن عذابا علیما، اور اللہ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ اس کے بعد آخری سورت سورۃ المرسلات ہے، اس کا نام سورۃ العرف بھی ہے، مکی سورت ہے، اور 22 نمبر کی آیت کے بارے میں حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں تھے، آپ پر مرسلات نازل ہوئی اور آپ تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کی زبان سے میں اسے سیکھ رہا تھا، ابھی آپ نے تلاوت بھی ختم نہیں کی تھی کہ اتنے میں ایک سانپ نکلا، رسول اللہ نے فرمایا اسے مار دو، ہم لوگ اسے قتل کرنے کے لیے دوڑے لیکن وہ بھاگ گیا،
تو آپ نے فرمایا تمہاری برائی سے بچا لیا گیا جس طرح تو اس کی برائی سے بچا لیے گئے. کیا مطلب ہو؟ یعنی غار میں بھی یہ صورت نازل ہوئی اور اس حالت میں بھی صحابہ نے قرآن سیکھا ہر حال میں. اس لیے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ما من آیت فی کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت و این نزلت. قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی. اور وہ زمین میں اگر معلوم ہو جائے کوئی اس سے زیادہ جاننے والا ہے قرآن کا تو میں سفر کروں گا، جا کر اس سے قرآن کا علم حاصل کروں گا. اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرما. تو اللہ نے اس صورت کے اندر تقریباً 1 2 3 4 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، یعنی ہواؤں کی 5 قسمیں یا ہواؤں کی 5 بار قسم کھائی ہے. اور بعض سلف کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے مراد ہے، بعض کہتے ہیں اس سے رسول مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے ہواؤں کی اللہ نے 5 بار قسم کھائی ہے. والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو خوشبودار انداز میں چلتی ہیں، ایک معنی. دوسرا مطلب جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چلتی ہے. اور دوسری تفسیر کی گئی مرسلات ان فرشتوں کی جو بھلائی کے ساتھ بھیجے گئے، ان نبیوں کو جو بھلائی کے ساتھ بھیجے گئے. فلا عاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی جو تند و تیز ہو کر چلنے والی ہیں، اور ان بادلوں اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا. پھر ان ہواؤں کی جو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہیں. فالملقیات ذکرا، جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والی ہیں. عذر کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے. یا بعض نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے. اور امام شوکانی کا قول یہ ہے کہ آخری جو 2 قسمیں ہیں وہ فرشتوں سے متعلق ہے. فالفارقات فرقا، فرشتے فرق کرتے ہیں حق اور باطل میں اور دل میں خیر داخل کرتے ہیں. لیکن زیادہ قول صحیح یہی ہے کہ ہواؤں کی قسمیں ہیں. یہ ہوائیں نصیحت ہے، اور نبی ہوائیں تیز بھی ہیں اور نرم ہوائیں بھی چلتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا عصفت الريح، جب ہوا تیز چلتی تو اللہ کے نبی دعا کرتے اللهم اني اسالك خيرا وخير ما فيها، اے اللہ میں اس ہوا کی بھلائی کا اور جو اس میں بھلائی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جس بھلائی کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس کا سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من شرها، اور اس کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو ہوا میں برائی ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وشر ما ارسلت به، اور اس برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس برائی کے ساتھ ہوا بھیجی گئی. وہ لے کر نصرت بالصبا، مغربی ہوا سے میری مدد کی گئی، مغربی ہوا سے میری. وہ لے کر عاد بالدبور، اور پچھیا ہوا سے قوم عاد ہلاک ہو گئی. تصریف الریاح، ہواؤں کے چلنا آسمان اور زمین کے بیچ میں کیا ہے، بادلوں کا مسخر ہونا. یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. لہذا ہواؤں کی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہوائیں انما توعدون لواقع، جس طرح ہوائیں خوشبودار ہوتی ہیں، تیز و تند چلتی ہیں، بادلوں کو بکھیرتی ہیں اور اسی طریقے سے بادلوں کو پھیلاتی ہیں اور دل میں حق بات بھی داخل کرتی ہیں، جس طرح ہواؤں کے اوپر اللہ کی قدرت ہے، وہی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت قائم کرے گا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور قیامت واقع ہونے والی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ، تمہیں ستارے مٹا دیے جائیں گے. مٹانے کا کیا مطلب؟ نمبر 1 ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی، نمبر 1. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، گدلا ہو جائے گا، پہلے روشنی ختم ہو جائے گی اس کے بعد گدلا ہو جائے گی. نمبر 3 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور وہ پھر گر پڑیں گے. نمبر 1 بے نور ہو جائیں گے. نمبر 2 گدلا ہو جائے گا. نمبر 3 ٹوٹ کر بولیے گر جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان پانچ ہو جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، کیا مطلب؟ پہلے آسمان میں شگاف آئے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، اور وہ شگاف پورے آسمان میں پھیل جائے گا، وہ چور ہو جائے گا سمائی دنیا. پھر اندر کی چیزیں باہر نظر آنے نہیں گی. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی آسمان ٹکڑے ہو جائے گا، اس میں دروازے کھل جائیں گے، اندر کی چیزیں باہر نظر آئیں گی. پھر آسمان سے فرشتے زمین پہ آئیں گے. ساری تفسیر مروی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. پہاڑ اڑا دیا جائے گا تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے پہاڑوں کو چلائے گا اللہ. پہاڑ چلے گا نا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ پہاڑ چلے گا. قیامت سے پہلے پہاڑ ہلیں گے. نمبر 1. نمبر 2 بولیے. اس کے بعد ریزہ اللہ کر دے گا. 2 ہو گیا. نمبر 3 کالعہن المنفوس، دھنی روئی کی طرف ہو جائے گا. نمبر 4 سرابا،
کیا ہو جائے گا؟ یا صرف سرابہ ہو جائے گا، یعنی چمکتی رہے. جزاک اللہ. دیکھیں چمکتی رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یعنی اللہ اس کو ناپید کرے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل زمین برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے وہی روز جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا، کس دن کے لیے انہیں، کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں یہ چیزیں؟ فیصلے کے دن کے لیے. تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. کیونکہ ٹائم کم ہے، بس 2-3 منٹ میں ختم کرتے ہیں. کیا ہم نے اول لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجتے رہے؟ اول سے مراد فرعون، قوم نوح سے لے کر فرعون تک اولین میں داخل ہے. قوم نوح سے لے کر فرعون تک، انتبعہم الآخرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر قیامت تک جن کو تباہ کریں گے وہ آخرین میں داخل ہیں. سلف کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم دوسروں کو بھیجتے رہے، اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی جس طرح اللہ نے اولوں کو تباہ کیا، آج بھی ظلم کریں گے تو اللہ ہمیں بھی تباہ کرے گا. جس نے فلسطین کو تباہ کیا اللہ اسے تباہ نہیں کرے گا. جس نے سوریہ کو تباہ کیا اللہ اسے تباہ نہیں کرے گا. جس نے مسجدوں کا مسمار کیا اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا. جس نے لوگوں پر ظلم کیا اللہ کا ان پر قہر نازل نہیں ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کا نظام. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك عذاب کا کوڑا برسا نہیں برسا. نہ قبر دارا نہ گورے سکندر، میٹھے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے، ضرور بدلہ لے گا. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن بدلہ لیتا ہے تو اللہ مہلت نہیں دیتا. آگے چلیے. جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. انہیں قیامت میں کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے مضبوط ٹھکانے میں رکھا، رحم میں رکھا، 3 تاریکیوں میں. ایک پیٹ کی تاریکی، ایک جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا، ایک رحم کی تاریکی ہے یا نہیں، مقررہ وقت تک. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اندازہ کیا، ہم بہتر اندازہ کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، نطفہ بنایا، پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنایا، پھر اس پر ہڈی چڑھایا، پھر اللہ نے اس کو بہترین انسانی شکل میں ڈھال دیا. یہ ہے تفسیر فقدرنا فنعم القادرون کی. علم یکن نطفۃ من منی یمنا کی تفسیر ہو گئی. علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کفت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جمع کر کے اسے قبضے میں لے لینا، کسی چیز کو قبضہ کر کے اپنے، کسی چیز کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اپنے قبضے میں لے لینا. زمین ہر چیز کو نگل جائے گی، ہر چیز کو نکل جائے گی. زندوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی. ہماری روزی بھی اسی میں، ہم پیدا بھی اسی سے ہوئے، ہم جائیں گے بھی اسی میں اور دوبارہ اسی سے اٹھائے جائیں گے. اللہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کے لیے؟ اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے، ہم نے تمہیں میٹھے پانی نہیں دیے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. اور چلو اس طرف جس کو تم جھٹلاتے ہو، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، ایک سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے. یعنی جہنم کی آگ کا سایہ ہوگا. اللہ کہے گا ادھر چلو، نمبر 1. اور نہ سایہ کرنے والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے، نہ شعلے سے کسی کام آتا ہے، نہ اس سے سایہ ملے گا اور نہ شعلے سے بچے گا. یعنی آگ کے شعلے بھی برسیں گے اس سے. اور انہا ترمی بشرر کالقصر، اور جہنم کی آگ شرارے پھینکے گی، ایک ایک چنگاری جو ہوگی ایک ایک بلڈنگ کی طرح ہوگی. جہنم کی ایک چنگاری کیسی ہوگی؟ کالقصر، ایک بلڈنگ کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. کنہ جمالۃ صفر، جیسے زرد اونٹ دیکھا ہے نا. جہنم کی آگ تیزی کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہوگا بالکل کالی سیاہی مائل، کالی ہوگی لیکن اس کے اندر زرد اونٹ کی، یعنی اس کے اندر مائل کیا ہوگا؟ زردی مائل، کالی زردی مائل جہنم کا کلر ہے. بلکہ آپ نے فرمایا تارکول سے بھی زیادہ سخت ہے. جب جہنم کی آگ تیز ہوگی تو اونٹنی کی طرح، زرد اونٹ کی طرح نظر آئے گی، لیکن وہ تارکول سے بھی زیادہ کالی آگ ہے. اللہ اکبر. اس لیے جہنمی جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. جو ایمان والے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جل کے راکھ ہو جائے. ہے مسلم شریف میں حدیث ہے، سنا ہے نا. اس لیے اللہ نے کہا ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں. جھٹلانے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے. یہ فیصلے کا دن ہے، یعنی مومن اور کافر کے درمیان بھی، اور مومنوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا. اگر کسی کو مارا ہوگا، اور جس کو اونچا مقام ملے گا اس کے اونچا کا فیصلہ ہوگا، نیچے کا مقام ہوگا نیچے کا فیصلہ ہوگا. اونچے والے جنتی، نیچے والے جنتی، اونچے والے جنتی کو اس طرح دیکھیں گے. کما ترون الکوكب الغاوی فی افق من السماء،
مشرق اور مغرب میں جس طرح تارے نظر آتے ہیں اس طرح سے نیچے والے جنتی اوپر والے جنتی کو دیکھیں گے۔ تو اللہ ہم کو اونچا مقام عطا فرمائے۔ ہم نے تم کو جمع کیا اور اولین کو جمع کیا۔ فَإِنْ كَانَ لِكَيْدٍ فَكِيدُونِ، اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو کر دو، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ متقی لوگ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میں ہوں گے، جس قسم چاہیں گے، جس قسم میں چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ مزے سے کھاؤ اور پیو اس کی عوض جو تم کرتے تھے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں پہ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی و بربادی ہے۔ نیکی کرنے والوں کا کیا مطلب؟ ایک منٹ، محسنین کا معنی کیا ہوا؟ نمبر 1، کیونکہ یہ سرسری چل رہا، تفسیری نہیں ہے۔ محسنین کا نمبر 1 بولو، نمبر 1 اللہ کی عبادت میں مخلص ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جس کو کہتے ہیں علم مشاہدہ، یعنی ایسا ہو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا نہیں تو یہ سمجھے علم مراقبہ، اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ تو اللہ کے ساتھ احسان 2 قسم کا ہے، یا تو عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا نہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 بندوں کے ساتھ احسان۔ نمبر 3 کوئی بھی کام کریں تو اس کو مکمل کریں، یعنی سنت کی پیروی کریں۔ بندوں کے ساتھ احسان کے ساتھ جو کام کریں وہ ہر کام خوبصورت انداز میں کریں، یعنی مکمل کریں۔ اگر آپ ساری عبادت کرتے ہیں سنت کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو محسنین نہیں ہیں۔ ساری عبادت کرتے ہیں بندوں کے ساتھ احسان نہیں کرتے تو آپ محسنین نہیں ہیں۔ جب تک بندوں کے ساتھ احسان نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے اخلاص کے ساتھ بندوں کے ساتھ احسان نہیں کریں گے، جنت کا اعلیٰ مقام نہیں ملے گا۔ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ کھاؤ پیو بے شک تم مجرم ہو، وقت مقررہ تک جھٹلانے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، کیا مطلب؟ رکوع سے مراد صرف رکوع نہیں، منکرین حدیث کہتے صرف جھکنا نہیں، رکوع سے مراد مکمل نماز۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں رکوع ایک رکن ہے۔ اگر ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے اور رکوع نہیں کیا تو رکعت دہرانی ہوگی کہ نہیں؟ رکعت بھی دہرانا ہے، سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں بتا رہا ہے، قیامت کا ہولناک منظر ہے، ایسی کتاب ہے جس میں پچھلی باتیں بھی ہیں، قیامت تک کی باتیں ہیں، قانون اور نظام کی کتاب ہے، قول فیصل ہے، اور اللہ نے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن ہر چیز بتا دی۔ یہاں تک کتے بات کریں گے، انسان سے، درندے انسان سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چیل بھی انسان سے بات کریں گے، یہ زانو بھی انسان سے بات کریں گے، چھڑی کے چھلکے بھی انسان سے بات کریں گے۔ اللہ نے قرآن حدیث میں یہ بات بیان کیا نہیں کیا؟ تو ہر چیز اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دثر القرآن، قرآن پر تدبر کرو، فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا سارا خزانہ ہے، قیامت تک کی ساری باتیں اس میں موجود ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ تو جب اتنی بڑی کتاب اللہ نے اتاری اور اتنی واضح بات ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کے باوجود اس کو نہیں پڑھتے، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے انہی کے بارے میں کہا اگر آسمان سے زمین تک اللہ ستون بنا دے، آسمان سے نشانی لے آؤ، زمین میں سرنگ کر دیں اور اس سے کوئی نشانی لے آؤ، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو اس لیے میرے تمام درس کا خلاصہ صرف ایک شعر میں بولتا ہوں۔ پورے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک شعر ہے، وہ کیا ہے؟ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ قرآن سنت کے چراغ کو آپ نے بجھا دیے، اس کو جلائیے، ہر جگہ روشنی آئے گی، قلب بھی روشن، گھر بھی روشن، ملک بھی روشن، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، اور قبر میں بھی روشنی پھیلے گی، اور قیامت کی بھی روشنی پھیلے گی۔ اور قبر میں جب انسان ڈالا جاتا ہے، اللہ کا عذاب اتی من قبل راسہ دفعۃ التلاوہ، سر کی طرف سے عذاب آئے گا، جو قرآن پڑھایا ہے اللہ کے عذاب کو دور کر دے گا۔ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب، قرآن آپ کا ساتھی بن جائے گا اور قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا۔ سورہ بقرہ اور عمران۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک ماض فی حکمک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، آمین کہیے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ پھر سے بولیے ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔
وجلاء احزاننا، ہمارے غموں کو دور کر دے، وذهاب همومنا، اور ہمارے جو ٹینشن ہے اس کو ٹینشن فری کر دے. جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کو ٹینشن فری کر دے گا، اللہ اس کو خوشی و مسرتوں سے نوازے گا. شیخ البانی نے اس روایت کی توثیق کی، امام ابن کثیر نے اس روایت کی توثیق کی، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے. تو اس دعا کو پڑھتے رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑائی بزرگی کے ساتھ مرسی ٹی وی کا شکریہ ہے، ان کے تمام افراد کا جنہوں نے یہ بزم سجایا، یہ قرآنی مجلس سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے مشکلات کو دور فرمائیں، اور جس طرح کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں تک ایمان داخل کر دے، اسی طرح اللہ ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. آپ تمام سے گزارش ہے، یوٹیوب پر بھی مرسی ٹی وی کا چینل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چینلز ہیں جس کو فرید بھائی آپ کو تفصیل بتائیں گے. آپ اس کے ممبر بنیے اور خود بھی فائدہ اٹھائیے، لوگوں کو جو بچائیے. جو حدیث دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر بلانے والے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. نیٹ، انٹرنیٹ، موبائل، سب طرح جہنم کی طرف دعوت ہے. تو اسی میں سے جنت کی طرف دعوت دینے والا ایک مرسی ٹی وی ہے، بھی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. تو آپ وہ جہنم کی طرف بلانے والوں کی طرف جائیں گے یا جو جنت کی طرف بلا رہے ادھر آئیں گے؟ آئیے مرسی ٹی وی کی طرف، انشاءاللہ یہ جنت کا راستہ ملے گا. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے ساکھ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.